السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنٹینیو کرتے ہیں جز 18 سورۃ النور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے، ہم نے نازل کیا ہے اسے اور ہم نے فرض کیا ہے اسے اور ہم نے اتاری ہیں اس میں واضح آیات تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، بس کوڑے مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں سے متعلق نرمی اللہ کے دین میں اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ اور یوم آخرت پر، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان دونوں کی سزا کے وقت مومنوں میں سے ایک گروہ۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتا اس سے، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتا اس سے مگر کوئی زانی یا مشرک مرد۔ زانی مرد وہ نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتا اس سے مگر کوئی زانی یا مشرک مرد، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ کام ایمان والوں پر اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، پھر نہ لائیں 4 گواہوں کو تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے 80 جلدتاً، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کو کبھی بھی، اور وہی لوگ نافرمان ہیں سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور وہ اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم
والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے لیے اس پر گواہ مگر ان کے نفس، یعنی وہ خود ہی، تو گواہی ان میں سے ہر ایک کی اللہ کی قسم کے ساتھ 4 گواہیاں ہیں کہ بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ ہو جھوٹوں میں سے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ٹال دے گی اس عورت سے سزا کو یہ بات کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور ٹال دے گی اس عورت سے سزا کو یہ بات کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں بار عورت یوں کہے کہ بے شک اللہ کا غضب نازل ہو اس عورت پر اگر ہو مرد سچوں میں سے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اللہ کا فضل ورحمتہ، اور اس کی رحمت، تو دنیا ہی میں جھوٹوں کو ضرور سزا ملتی، اور یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان الذین جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ آیت نمبر 11۔ بے شک وہ لوگ جو جھوٹ بہتان گڑ لائے ایک گروہ ہے تم ہی میں سے، نہ تم گمان کرو اسے اپنے لیے برا بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان میں سے ہر شخص کے لیے سزا ہے اس قدر جو اس نے کمایا، اور وہ جو ذمہ دار بنا اس کے بڑے حصے کا، ان میں سے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم۔ کیوں نہ جب تم نے سنا اسے، لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے سنا اسے گمان کیا،
مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا، اور کیوں نہیں انہوں نے کہا یہ واضح جھوٹ بہتان ہے۔ کیوں نہ وہ لائے اس پر 4 گواہوں کو، تو جب نہیں وہ لائے گواہوں کو تو وہ لوگ ہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، تو ضرور پہنچتا تمہیں اس بارے میں جو تم مشغول ہوئے، اس بات میں بہت بڑا عذاب۔ اذ تلقونہ، جی، اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم ایک دوسرے سے بات کو لے رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے وہ بات جو تم کو اس کا کوئی علم نہیں، وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ وہو عند اللہ وہو عند اللہ عظیم، اور تم سمجھتے تھے اسے معمولی، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ ولولا، اور کیوں نہیں، اذ سمعتموہ قلتم، کیوں نہ جب تم نے سنا اسے تم نے کہا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، نہیں ہے لائق ہمارے لیے کہ ہم کلام کریں اس بات کے ساتھ، سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو پاک ہے اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس سے کہ تم دوبارہ کرو اس کی مثل کبھی بھی اگر ہو تم ایمان والے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ وَيُبَيِّنُ، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو تہمت لگانے والوں کو فوراً عذاب دے دیتا، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، اور جو پیروی کرے شیطان کے قدموں کی تو بلا شبہ وہ بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ من أحد أبدا
ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يأتل ولا يأتل أولو الفضل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم۔ اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، ناپاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، اور لیکن اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور نہ قسم کھا لیں تم میں سے فضل اور وسعت والے اس کی کہ وہ دیں قرابت والوں اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا نہیں تم پسند کرتے کہ اللہ بخش دے تم کو اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ یوم تشہد، جی ان الذین یرمون، آیت نمبر 23 سے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر، وہ لعنت کیے گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے، اس دن اللہ پورا دے گا انہیں ان کا ٹھیک بدلہ، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ وہی برحق ہے جو حق کو بیان کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک عورتیں، جی ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاکیزہ لوگ مبرہ پاک کیے ہوئے ہیں ان باتوں سے جو غلط لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم
حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ داخل ہوا کرو دوسرے گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ یہاں تک کہ تم انس حاصل کرو، یعنی اجازت لے لو، تستأنسو، اور سلام کر لو ان کے رہنے والوں پر، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر تم نہ پاؤ ان میں سے کسی ایک کو تو تم نہ داخل ہو ان میں یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جایا کرو، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں کہ رہائش نہیں کی گئی ان میں اور ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ ورس نمبر 31۔ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں
اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر جو خود ظاہر ہو جائے اس میں سے، اور چاہیے کہ وہ ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنی گریبانوں پر، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت بناؤ سنگھار کو مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے باپوں کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے دیگر بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں بھتیجوں کے لیے یا اپنے بہنوں کے بیٹوں بھانجوں کے لیے یا اپنی عورتوں کے لیے یا ان کے لیے جن کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ یعنی زر خرید غلاموں کے لیے یا تابع رہنے والوں خدمتگار مردوں میں سے جو شہوت والے نہیں ان کے لیے یا ان بچوں کے لیے جو نہیں واقف ہوئے عورتوں کی چھپی باتوں پر، اور نہ وہ مارا کریں اپنے پاؤں زمین پر تاکہ جانا جائے جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت سے، اور تم توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور نکاح کرو بے نکاح مردوں اور عورتوں کا اپنے میں سے، اور ان کا جو نیک ہیں تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے، اگر وہ ہوں گے محتاج تو غنی کر دے گا انہیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ بڑا وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور چاہیے کہ دامن بچائے رکھیں وہ لوگ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ دامن بچائے رکھیں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کی طاقت یہاں تک کہ غنی کر دے انہیں اللہ اپنے فضل سے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحیم۔ اور وہ لوگ والذین یبتغون، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں مکاتبت آزادی کی تحریر، ان میں سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ تو لکھ کر دے دو انہیں اگر تم معلوم کر لو ان میں کچھ بھلائی، اور دو انہیں اللہ کے مال میں سے جو اس نے دیا ہے تمہیں، اور نہ تم مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر اگر وہ چاہیں پاک دامن رہنا، تاکہ تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا سامان، اور جو مجبور کرے گا انہیں تو بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا
كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نازل کی تمہاری طرف واضح آیات اور کچھ حال ان لوگوں کا جو گزر چکے تم سے پہلے، اور نصیحت متقین کے لیے۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال طاق کے مانند ہے۔ اس طاق میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک شیشے فانوس میں ہے۔ وہ شیشہ فانوس ایسا ہے گویا کہ وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ وہ چراغ جلایا روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت زیتون سے، جو نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، صبح سے شام تک اس پر دھوپ رہتی ہے۔ قریب یہ ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے، جبکہ اگرچہ آگ اسے نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے، رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ چراغ اور فانوس ان گھروں میں ہے، فی بیوت ان گھروں میں ہے جن کو حکم دیا اللہ نے یہ کہ وہ بلند کیے جائیں اور ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام اس کے نام کا، تسبیح بیان کرتے ہیں اسی کی ان میں صبح و شام۔ وہ مرد کی نہیں غافل کرتی انہیں تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ الٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں بہترین اس کا جو انہوں نے عمل کیے، اور زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه
واللہ واللہ سریع الحساب۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب چمکتی ریت کی طرح ہوں گے، کسی چٹیل میدان میں گمان کرتا ہے اسے پیاسا پانی، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس نہیں پاتا اسے کچھ بھی، اور وہ پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس، تو وہ پورا چکا دیتا ہے اسے اس کا حساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے اندھیرے ہوں بہت گہرے سمندر میں، ڈھانپ رہی ہو اسے ایک موج، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر ایک بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ان میں سے بعض کے اوپر ہیں، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ نہیں قریب کہ وہ دیکھ سکے اسے، اور جو شخص کے نہ بنائے اللہ اس کے لیے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کہیں سے کوئی نور۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ ہے کہ تسبیح کرتے ہیں اس کی جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک یقیناً جان چکا ہے اپنی نماز، عبادت اور اپنی تسبیح کا طریقہ، اور اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ 44۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ چلاتا ہے بادل کو، پھر وہ ملاتا ہے اس کے درمیان، یعنی بادل کے ٹکڑے آپس میں ملاتا ہے، پھر وہ کر دیتا ہے اسے تحت فتر الودق، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو کہ وہ نکلتی ہے اس بادل کے درمیان سے، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے
اولوں کے پہاڑوں سے جو ان میں ہیں کچھ اولے، پھر پہنچا دیتا ہے اس کو یعنی اولوں کو جس کے پاس وہ چاہتا ہے، اور وہ پھیر دیتا ہے اسے جس سے وہ چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک لے جائے نگاہوں کو، اللہ ہی پھیرتا بدلتا رہتا ہے رات اور دن کو۔ بلا شبہ اس میں یقیناً عبرت ہے لِأُولِي الْأَبْصَارِ آنکھوں والوں کے لیے۔ واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ 47۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں 2 پاؤں پر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں 4 پاؤں پر۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نازل کی کھول کر بیان کرنے والی آیات، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی، پھر جاتا ہے، ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے، یتولا مینس پھر جانا، جی منہ موڑ لینا، پھر جانا منہ موڑ لینا، ثم یتولا پھر منہ موڑ لیتا ہے ایک فریق ان میں سے اس کے بعد، اور نہیں ہیں وہ ہرگز ایمان لانے والے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اچانک ایک گروہ یعنی کچھ لوگ ان میں سے آراز کرنے والے ہوتے ہیں، اگر ہو ان کے لیے حق پر چلنا فائدہ مند تو آتے ہیں اس کی طرف فرما برداری کرتے ہوئے، مذعنین، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا ان پر اللہ اور اس کا رسول، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون۔ ایمان والوں کی بات محض یہی ہوتی ہے جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور وہ ڈرے اللہ سے اور اس کے ساتھ تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، اپنی پختہ قسمیں، بلا شبہ اگر آپ حکم دیں انہیں جہاد کا بلا شبہ ضرور وہ نکلیں گے۔ آپ کہہ دیجئے تم قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت جانی پہچانی ہے، بے شک اللہ بہت خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ 54 کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم پھر جاؤ تو بے شک صرف اس رسول کے وہی ذمے ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تو ہدایت پا جاؤ گے، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بلا شبہ ضرور وہ جانشین بنائے گا انہیں زمین میں جیسا کہ اس نے جانشین بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، اور ضرور وہ مضبوط کرے گا ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے پسند کیا ان کے لیے، اور بلا شبہ ضرور وہ بدل کر دے گا انہیں ان کے خوف کے بعد امن۔ وہ عبادت کریں گے میری، وہ عبادت کریں گے میری، وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی چیز کو بھی، اور جو کفر کرے اس کے بعد تو وہی لوگ ہی فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. جی اور نماز قائم کرو. 56 سے ترجمہ دیکھتے ہیں. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہمیں عاجز کر دینے والے ہیں زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر، اور ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے وہ لوگ جن کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، اور وہ لوگ بھی جو نہ پہنچے ہوں بلوغت کو. الحلم بلوغت کو تم میں سے 3 مرتبہ یعنی 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم اتار دیتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تینوں پردے خلوت کے اوقات ہیں تمہارے لیے، نہیں تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ان کے بعد، یعنی ان اوقات کے علاوہ بکثرت پھرنے یعنی آنے جانے والے ہیں تم پر، تمہارے بعض پر. اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، اور اللہ خوب علم والا کمال حکمت والا ہے. 58 جی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ 59 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا. اور جب پہنچ جائیں تم میں سے بچے بھی بلوغت کو تو چاہیے کہ وہ اجازت مانگیں. کمستأذن جس طرح اجازت مانگی الذین من قبلہم ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں. واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب علم والا بہت حکمت والا ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینة وأن يستعففن خیر لهن واللہ سمیع علیم. 60 اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں یعنی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید اور خواہشی نہ رکھتی ہوں تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ کہ وہ اتار دیں اپنے حجاب والے کپڑے، بشرطے کہ نہ ظاہر کرنے والیاں ہوں اپنے بناؤ سنگھار کو، اور یہ کہ اس سے بھی وہ بچیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. لیس علی الاعمی حرج نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج. لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج. ولا علی المریض حرج اور نہ مریض پر کوئی حرج. ولا علی انفسکم
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون اور نہ مریض پر کوئی حرج اور نہ خود تم پر کوئی حرج ہے کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے وہ جو تم مالک بنے ہو اس کی چابیوں کے یا اپنے دوست کے گھر سے نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم کھاؤ اکٹھے یا الگ الگ. پھر جب تم داخل ہوا کرو گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر. سلامتی کی دعا جو مقرر ہے اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ ہے. اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم سمجھ جاؤ. ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. انما المؤمنون الذین آمنوا. ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحیم. جی بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر جو جمع کرنے والا ہے نہیں وہ جاتے وہاں سے یہاں تک کہ وہ اس سے اجازت مانگ لیں. بے شک جو لوگ اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. تو جب وہ اجازت مانگیں آپ سے اپنے کسی کام کے لیے تو آپ اجازت دے دیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے اللہ سے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نہ بناؤ تم رسول کے بلانے کو اپنے درمیان جیسے بلانا ہے تمہارے باز کا باز کو، بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس رسول کے حکم کی کہ پہنچے انہیں کوئی آزمائش دنیا میں یا پہنچے انہیں دردناک عذاب آخرت میں۔ الا آگاہ رہو، ان للہ بے شک اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، قد یعلم یقیناً وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ جس حال پر تم ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آگاہ رہو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ جانتا جس حال پر تم ہو وہ جانتا ہے، اور اس دن کو بھی جس میں وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف۔ پھر وہ خبر دے گا انہیں اس کی جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ ہر چیز کو واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر وہ خبر دے گا انہیں اس کی جو انہوں نے عمل کیے، بما عملوا جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔